اسلام کے سب سے بڑے سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے والے کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم اصل میں پہلے امام علی علیہ السلام کا ساتھی تھا۔ اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ پھر جنگ صفین میں وہ باغی ہو کر خواریجوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطام نامی عورت سے ہوئی، جس کا باپ ایک خوارج تھا، اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا۔ لہٰذا قطام حضرت علی علیہ السلام کے خون کے پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے قطام کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ قطام ایک حسین و جمیل خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش کی تو قطام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے 3 شرطیں ہیں: 3000 درہم، غلام اور ایک کنیز دینی ہوگی۔ ابن ملجم بولا، میں راضی ہوں۔ قطام نے کہا، ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجم نے حیرانی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ بہادر شہسوار ماہر سپاہی ہے۔ قطام بولی، میں مال نہیں چاہتی ہوں، لیکن علی کو ضرور قتل کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا ابن ملجم نے اس سے نکاح کی خاطر اس بات پر تیار ہو گیا۔ قطام نے مزید 2 آدمی ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا، اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر سے بوجھی تلوار کو چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام پر وار کر سکے۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا، اور ماہ رمضان کے آغاز پر امام علی علیہ السلام کی عمر 63 برس ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق اپنے بچوں کے گھروں پر آپ افطار فرمایا کرتے تھے اور 3 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک رات امام علی علیہ السلام کے بچے کی بچی فرمایا، کچھ وقت کیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان کی رات امام ساری رات بیدار رہے اور عبادت میں مشغول رہے۔ اس رات تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرماتے، خدا کی قسم، یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بطخوں اور مرغابیوں نے امام علی علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیا۔ لوگوں نے انہیں امام سے دور کرنا چاہا تو امام نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہے۔ امام نے اپنا کمربند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہو گئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام نے اسے بھی جگایا اور فرمایا، اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھو اور نماز ادا کر۔ آپ علیہ السلام نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہو گئے۔ جب پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم ملعون نے چلا کر وار کیا۔ آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ کی پیشانی پر لگا، اور امام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد میں گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس ملعون کو پکڑو۔ ابن ملجم بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائے بلند ہو گئی اور کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے، جبکہ کچھ نے امام کو سنبھالا۔ دوسری طرف ابن ملجم ملعون جو بھاگنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ابن ملجم کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے کمزور آواز سے فرمایا، اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے،
تو نے ایک بہت گناؤنا عمل سر انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ تم مجھے یہ بدلہ دیا؟ زخمی حالت میں امام علی علیہ السلام کو گھر لے آیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جاؤ پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اپنے وزن کی طرف رخ کر کے اس ملعون کے حق میں سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو اور اسے ایک ضربت سے قتل کرو، اسے آگ میں نہ جلاؤ۔ 21 رمضان المبارک کی رات آپ علیہ السلام کی روح اقدس دنیا سے پرواز کر گئی، اور اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا رخصت ہو گئے۔